السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 5 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 پارے کمپلیٹ کر لیے ہیں، ان میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ تھے ہم نے ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھا۔ آج ہم پارہ نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں یہ مشکل ترین آیات ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو نون مشدد ہے اور اس کے بعد یہ مد آ رہی ہے۔ اس مد کو کتنی الف کے برابر کھینچنا ہے، اس مد کا نام کیا ہے اور اس نون کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں 2 مشدد لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں تو 2 ساکن لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں۔ سب سے مشکل ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اگلا حرف ساکن کرتے ہیں، اور اس ساکن کرتے وقت زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب 2 حروف ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے، 2 مشدد لیٹر اکٹھے ہوں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا۔ یہاں پر دیکھیں تو آخری حرف جب مشدد لیٹر کے ساتھ آتا ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ جب آخری حرف جو ہے وہ گول تا کے اوپر آتا ہے تو اس وقت ہم تا پڑھتے ہیں یا ہا پڑھتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھو تو بہت سے لوگ اس کاف کو اور اس کاف کو پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں، کون سی کاف پڑھنی ہے کون سی چھوڑنی ہے۔ آج کے سبق میں اس کے بارے میں مکمل آپ کو بتاؤں گا۔ اسی سبق شروع کرتے ہیں، اور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ واو زبر وا، لام نون زیر لن، ولن نون زیرنی، سین الف مد زبر سا، ولن نساء حمزہ زیر ای، ولن نساء۔ دیکھیں جب بھی مشدد لیٹر ہوتا ہے نا وہ اپنے سے پہلے متحرک لیٹر کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو درمیان میں لام ہے نا اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو مشدد حرف ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اگر کسی بھی حرف کو آپ نے میرے ساتھ ملانا ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے۔ متحرک کس کو کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس لام کو نون کے ساتھ ملانا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد آئے گی تو اس کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اس نون کو 2 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ مد، اس مد کا نام ہے مد متصل۔ کیا نام ہے، مد متصل۔ اور اس مد کو بڑی مد بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، یہاں پر با کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر دیکھنے میں 2 میم ہے لیکن پڑھنے میں 4 میم ہوں گی۔ کیوں، آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی مشدد حرف ہوتا ہے نا اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اس میم کے اندر بھی 2 میم ہے، اس میم کے اندر بھی 2 میم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، با کو میم سے ملانا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ساکن میم ہے، اور پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے جو اس کے اندر ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح، با میم 2 پیش بم، میم میم زیر میم، میم کاف زبر مک، نصیب ممک، اور میم کے آگے جو الف ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کے بعد والی الف کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ تا زبر تا، سین با زبر سب، نون زبر نام، ممک تسبنا، اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو یہ زبر ہے نا اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، نون ساکن ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ممک تسب کر جاتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں، ممک تسبنا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ہے نا با، اس کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اور نون با کے اوپر قلقلہ کر کے نون کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ با کے اوپر بھی قلقلہ کرتے ہیں اور نون کو بھی لاتے ہیں، نون کو نہیں لانا، با کو ہلانا ہے۔ کس طرح، نصیب ممک تسبن، تسبن، سین با نون زبر سابن، ٹھیک ہے نا، سابن،
مما اكتسبن وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. آگے آ جائیں. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ. یہاں پر ہم نے کرنا ان، اور یہ دیکھیں میم نون ساکن کے بعد آگے لام کے اوپر تشدید ہے، تو ہم نے اس نون کو نہیں پڑھنا. کیوں؟ حروف یرملون میں سے لام اور را نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں، نہ کہ غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کس طرح پڑھیں گے؟ میم لام زبر مل، لام کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے. یا پیشو با طوا زبر بط، طوا زیر طی، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان. یہ جیم کہہ رہا ہے وقفے جائز ہے، یہاں پر آپ رکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں تو پھر آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِن. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ مِنکُم لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ. ٹھیک ہے نا؟ آگے آ جائیں. یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یدرککم. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس را کو اس کاف کے ساتھ نہیں ملانا. جب بھی 2 حرف ساکن اور مشدد آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، مشدد حرف کو پڑھتے ہیں. یہاں پر 2 کاف نہیں ہے، یہاں پر 3 کاف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس را کو ہم نے دوسری کاف کے ساتھ ملانا ہے جو مشدد لیٹر کے اندر چھپی ہوئی ہے. یا دال پیش ید، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. را کاف زیر رک، کاف پیش کو، یدرکو. میم لام پیش مل، یدرککمل. میم واو زبر مو، تا پیش تو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بہت سے لوگ فی بروج مشیدہ کر جاتے ہیں. آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے، میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے. کس طرح؟ با پیش بو، را واو پیش رو، برو. جیم میم 2 زیر جم، میم پیش مو. شین یا زبر شی، مشی یا زبر یا، مشیہ. دال ہا زبر دہ، مشیدہ. جب بھی آپ نے گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس کے اوپر جو تا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے. اس کے اوپر جو مرضی علامات آ جائیں، زبر زیر پیش جو مرضی آ جائے، آپ نے اسے ختم کرنا ہے. جسٹ آپ نے ہا کو ساکن کر دینا. یہاں پر ہم کیا اس طرح پڑھیں گے؟ فی بروج مشیدہ. وقف مطلق ہے تو ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے. آگے آ جائیں. یہاں پر بہت سے لوگ وقف کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. کس طرح؟ انفس الشح کر جاتے ہیں، اور یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ہا کو باریک کر جاتے ہیں. آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. شح کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہا کے اوپر سختی کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں 2 مشدد لیٹر اکٹھے ہیں. کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ نون زبر آن، فا پیش فو، آنفو. سین شین پیش سش. ٹھیک ہے نا؟ سش. سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، شین کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے. شین ہا پیش شح زبر ہا، انفس الشح. اور جب آپ وقف کریں گے تو 2 ہا اکٹھے ساکن ہو جائیں گے. کیا ہوں گے؟ 2 ہا اکٹھے ساکن ہوں گے. تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. شح کیونکہ 2 ہا ساکن ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں پر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا. وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں کہ مشدد لیٹر کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھتے اور حروفوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے. اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یہاں پر کیا کرتے ہیں
کہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا ساکن یا مشدد سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں گے، یا مشدد کے بعد اگر دوسرا حرف یہ دیکھیں دوسرا یا بھی ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر 3 یا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک یا ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، دوسرا یا اس دوسرے یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کس طرح ہا یا پیش یا زیر جید، ایک یا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، دوسرے یا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ تا پر میم ساکن کے بعد آگے با آ رہا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو ہم میم کے اوپر کیا کریں گے، اخفا کریں گے، اخفا شفوی، کس طرح حییتم بتحیت فحیو، جب بھی کوئی حرف مشدد ہوگا تو اس کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر اس یا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے، اس کے اوپر بھی کرنی ہے، بتحیت فحیو، آگے دیکھیں بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، وقف کی صورت میں بھی ہم او ردوہا ہی پڑھیں گے، یہ دیکھیں ہا کے اوپر کیا ہے، چھوٹی مد ہے، اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔